آج کے سبق میں ایک حدیث ہے۔ آج ہی وہ حدیث مبارک میرے سامنے سے گزری ہے، وہ مجھے اتنی پسند آئی ہے، اسی وقت ہی میں نے اس کو نوٹ کیا اور پروگرام یہ بنایا کہ اس بھلائی کے کام کے اندر آپ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ بڑی کمال کی حدیث ہے، مختصر ترین اہم ترین چیز۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ جل شانہ سے دعا کریں گے کہ جو آج کے سبق میں ہم پڑھنے لگے ہیں، اللہ جل مجدہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور وہ 3 کاموں سے بچا ہوا ہو، وَهُوَ بَرِيءٌ عَنْ ثَلَاثٍ، 3 کاموں سے وہ بچا ہوا ہو، 3 کاموں سے بری ہو، 3 کام نہ کرتا ہو، اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، دخل الجنت، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ حدیث آج مجھے بہت پیاری لگی ہے۔ حدیثیں تو ساری ہی پیاری ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں جو مختصر ہوتی ہیں، ایسی کمال کی ہوتی ہیں جو انسان کو نہ کھینچتی ہیں عمل کی طرف، کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، اور اسی عمل کے اندر ہی انسان کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اندر آپ دیکھیں کیسے خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، موت کے وقت صرف 3 کاموں سے بچا ہوا ہو، اس انسان کے لیے جنت پکی ہے۔ اور یہ بات کسی عام انسان کی بھی نہیں ہے جی، اس پیغمبر کی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے نبی تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، اس وقت بولتے ہیں جب رب کا اوپر سے حکم آ جاتا ہے، وہی ہوتی ہے پیغمبر کا جو لفظ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمارے آج کے سبق کے اندر عملی چیزیں ہیں، اسی کے اوپر تھوڑا سا ہم نے توجہ دینی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جس سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بچا ہوا ہو، موت آ جائے، اس کے لیے جنت ہے، سب سے پہلی چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے الکبر۔ کبر کا معنی ہوتا ہے تکبر جی، تکبر، غرور، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا ہے، میں بڑا ہوں۔ یہ جب انسان میں غرور آ جاتا ہے نا، پھر انسان نہیں رہتا، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے اور ساتھ ابلیس کا واقعہ آیا ہے نا، اس میں یہ لفظ ضرور آتا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، انہوں نے کیا، اس ابلیس کو بھی حکم تھا کہ تو بھی سجدہ کر، لیکن اس نے تکبر کیا، استکبارہ وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، کہنے لگا کہ میں انا خیر منہ، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے اے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کا درجہ مٹی سے زیادہ ہوتا ہے، میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، میں اور آدم کو سجدہ کروں؟ میں بہتر ہوں، آدم کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرتا، بجائے اس کے کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی ایک تکبر کی وجہ سے، استکبارہ، اس نے اپنے آپ کو آدم سے زیادہ بڑا سمجھا، بہتر سمجھا، وکان من الکافرین، صرف اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ
ہر گناہ کے اوپر نا پردہ ڈال دیتا ہے، فوری نہیں پکڑتا، لیکن یہ جو غرور ہے نا، تکبر کسی انسان میں آ جائے، بادشاہ میں آ جائے، اللہ اس کی بادشاہی چھین کے دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، وہ نمرود ہو، وہ قارون ہو، وہ شداد ہو، یا اس زمانے کے ہمارے بادشاہ ہوں۔ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، تکبر اچھا لگتا ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات کو وہ کر سکتا ہے کہ اس کی تمام صفات دائمی ہیں، باقی ہمیں جو کچھ ملا ہے، انسانوں کو جو کچھ ملا ہے، چند دن کی بات ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے تکبر نہیں کرنا، بڑائی جو ہوتی ہے، بڑائی اپنے اندر، جس کی وجہ سے انسان پھر دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے جی۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے، تکبر سے بچنا ہے جی۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ارشاد فرمائی ہے وہ ہے الغلول۔ غلول کا معنی ہوتا ہے مال میں خیانت کرنا جی، خیانت کرنے والا آدمی نہ ہو جی، مرتے ہوئے خیانت سے پاک ہو جی، کبھی کسی کے مال میں خیانت نہ کی ہو، کسی کے خاص طور پر جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر خیانت نہ کی ہو، خیانت کر کے مر گیا تو اس کے لیے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر بغیر خیانت کے مر گیا، امانت اور دیانت کے ساتھ زندگی گزاری اور اسی حالت میں اس کے اوپر موت آ گئی، حضور نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس انسان کو جنت ضرور عطا فرمائے۔ خیانت سے بچنا ہے جی۔ خیانت کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے، امانت اور خیانت کا بہت عظیم مفہوم ہے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جی۔ ہمارے یہاں صرف امانت اور خیانت کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ کسی کو مال دیا، اگر وہ مال کھا گیا نا امانت والا، اس نے امانت میں خیانت کی ہے نا، ہر چیز ہی امانت ہے جی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ آنکھ ہے نا میرے پاس، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اگر اس کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ نے استعمال کرنے سے منع کیا تھا، یہ خیانت ہے۔ زبان وہاں استعمال کی جہاں اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی کو گالی نکال دی، برا بھلا کہہ دیا، گندی زبان استعمال، خیانت ہے۔ ہاتھ وہاں استعمال کیا جہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، خیانت ہے۔ کان کے ساتھ وہ بات سنی ہے جو شرعاً نہیں سننی چاہیے تھی، خیانت ہے۔ تو امانت میں خیانت کا جو مفہوم ہے یہ عمومی مفہوم ہے جی، تو اس لیے امانت کے اندر خیانت سے بچنا چاہیے۔ اور آخری چیز جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بچ جائے نا اور اس کے اوپر موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا جی۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین ہے جی، دین۔ دین کا مطلب ہے کہ جب اس کے اوپر موت آئی نا، اس وقت اس نے کسی کا قرض نہیں دینا تھا، قرض سے بچ جائے، قرض سے جی۔ وگرنہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی جنازہ سامنے آتا نا، سب سے پہلے حضور جنازے پر آتے اور پیچھے جنازہ پڑھنے والے تمام احباب سے پوچھتے کہ ہاں بھائی بتاؤ اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ ہاں حضور اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، حضور فرماتے جنازہ خود پڑھو، جس پہ قرضہ ہوتا ہے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے جی جس بندے پر قرض ہوتا ہے جی۔ یہ تو بعد میں اللہ نے جب وسعت دی نا، مالی طور پر حضور علیہ السلام کو وسعت مل گئی، ذرا ہاتھ کھلا ہو گیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام جنازے پہ تشریف لاتے، پوچھتے کہ اس نے قرض تو نہیں دینا۔ اگر کہا جاتا کہ ہاں یا رسول اللہ اس نے قرض دینا ہے، کتنا، کس کس کا، اتنا اور فلاں فلاں کا، حضور فرماتے جنازے کے بعد میرے پاس آنا، اس کا قرضہ میں اتاروں گا۔ تو آپ علیہ السلام کی بعد میں یہ عادت بن گئی تھی، قرض خود اتارتے تھے جی جب وسعت پیدا ہو گئی۔ لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے نا، بندہ مر جائے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں جہاد میں چلا جاؤں اور وہاں میں شہید ہو جاؤں، جو میرے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ شہادت کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
یہ جانے لگا، تھوڑا دور گیا تھا، آپ علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، آپ نے فرمایا کیا پوچھا تھا تم نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں جہاد میں جاؤں، وہاں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ ابھی پہلے جب مسئلہ میں نے بتایا اس وقت جبرائیل میرے پاس نہیں آیا تھا، ابھی جس وقت تو جانے لگا نا کہ اچانک جبرائیل میرے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے جو جواب دیا ہے نا کہ سارے معاف ہو جائیں گے، اس کو ذرا بلا کے دوبارہ بتا دیں، سارے معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا جی۔ تو اس لیے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی جائیداد تقسیم نہیں کرنی، سب سے پہلا کام جائیداد میں سے اس کا قرض اتارنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہوتی جی۔ جب تک قرض نہیں اتار دیا جاتا نا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے جی۔ اور جب قرض اتار دیا جاتا ہے، ساری کی ساری اس کے اوپر جو ایک بوجھل چیز ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بخشش کے لیے زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو جائیداد ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک قسم کا قرض ہوتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں، بھائی والد کی جائیداد پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کو حصہ ہی کو نہیں دیتے۔ جب تک بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے جائیداد میں، جتنا عرصہ گزر جائے گا یہ بہنوں کا حق کھانے والے شمار ہوں گے۔ ایک دن جو گزرے گا نا، بوجھ بڑھتا جائے گا، اور یہاں تو 20 سال گزر جاتے ہیں، والد فوت ہو جاتا ہے، جائیداد کے اوپر، مکان کے اوپر سارے بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اس لیے جب تک فوری طور پر فوت ہونے کے فوراً 3 دن کے بعد، شریعت نے کہا کہ پہلا کام 3 دن کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس کا جو جائیداد کا حصہ بنتا ہے فوراً ادا کرو، لیکن یہاں توجہ ہی کو نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اگر جائیداد کی بات کی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگوں کی ناراضگی کی کیا بات ہے جی؟ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نہیں تو جتنا عرصہ بندہ اپنے والد کے مکان میں رہے گا نا، گویا کہ اتنا حصہ بہنوں کا اس مکان میں جو تھا، اتنا حصہ بہنوں کو باقاعدہ طور پر کرایہ ادا کرنا پڑے گا جی۔ کون بہنوں کو کرایہ دیتا ہے کہ اتنا حصہ تمہارا ہے مکان کے اندر، یہ حصہ تمہارا کرایہ میں آ گیا؟ یہ بھی قرض کے اندر شامل ہے۔ جب تک کوئی ان کا حصہ نہیں دے گا، اس وقت تک گویا کہ یہ اپنے بہنوں کا حق کھا رہا ہے۔ تو ان 3 چیزوں سے بچنا ہے جی، تکبر سے اور خیانت کرنے سے اور قرض سے۔ ان 3 چیزوں سے بچنے والا حضور نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ان 3 چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔